اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تعارف چل رہا ہے یا پہچانیں چل رہی ہیں منافقین کی۔ سورہ بقرہ میں شروع سے ہی، چونکہ قرآن کے بالکل شروع میں ہے یہ سورت، تو پہلے ایمان لانے والوں کو، کافروں کو اور منافقوں کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوا ہے۔ 5 آیتوں کے اندر ایمان لانے والوں کی صفات مختصر بیان کی گئی ہیں، تفصیل سے بہت ہیں قرآن میں آگے۔ 2 آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ کافر کون، اس لیے کہ کافر بنیادی طور پر وہی ہے جو ایمان لانے والی صفات کا انکار کرے، تو الگ سے زیادہ صفات بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو ان کا انکار پیغام ٹھیک سے پہنچ جانے کے بعد، اس کی سمجھ میں آ جانے کے بعد سختی سے انکار کرے، وہ کافر۔ تو الگ سے بہت تفصیل ان کی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن 21 آیات کے اندر تعارف ہے، ابتدائی انٹروڈکشن، ابتدائی تعارف ہے منافقین کا، اور پھر قرآن میں بہت تفصیلات اور ہیں بعد میں۔ کچھ حصہ گزر گیا اس کا، چند آیات، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اب کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، فساد نہ مچاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے، ہماری بات تو بس یہ ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے قالو کے بعد انما کا مطلب ہوتا ہے بات تو بس اتنی سی ہے، یعنی اس ایک لفظ کا مفہوم پورا یہ ہوتا ہے کہ بات تو بس یہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بات بس اتنی ہے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو منافقین اصل میں فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا کہتے ہیں۔ فساد کہتے ہیں بیلنس اور توازن بگڑ جانے کو، اور اصلاح کہتے ہیں توازن واپس آنے کو، بیلنس قائم رہنے کو یا بیلنس واپس آنے کو۔ وہ جب بگڑتا ہے تو فساد ہوتا ہے۔ حکیموں کی زبان میں کہلاتا ہے، اور حکیم کہتے ہیں اسے جسے حکمت آتی ہے۔ حکمت کا سب سے بڑا مالک اللہ ہے، الحکیم اس کا ایک نام ہے۔ اب یہ بہت چھوٹے سے لیول کی حکمت ہے کہ باڈی کے اندر کن کن چیزوں کا بیلنس ہے، توازن، سنتولن بگڑ گیا ہے، تو ان کی لینگویج میں آتا ہے تو انہیں بھی حکیم کہتے ہیں۔ ان کی زبان میں بولا جاتا ہے معدے میں فساد ہو گیا، خون میں فساد ہو گیا، یعنی جو اجزاء، جو کنٹینٹس جتنے ہونے چاہیے تھے، ان کا توازن یا بیلنس بگڑ گیا، اسے فساد کہتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں جو توازن، جو بیلنس اللہ نے رکھا تھا یا رکھنا چاہا ہے، اسے مت بگاڑو، برباد مت کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، یہ پہچانے بھی ہر دور کے لیے ہیں۔ منافقین صرف وہ نہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، کچھ خفیہ وہ لوگ جو سازشیں کرنے والے ایمان لانے والوں کے بھیس میں۔ قرآن کی آیات، تمام آیات کو اس پر غور کر کے اسے دیکھیے کہ ہمارے دور میں کن کے اوپر اور کن چیزوں کے اوپر یہ ان کا اطلاق ہوتا ہے، یہ فٹ ہوتی ہیں۔ تب آپ کے لیے وہ
اصل ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ فساد پھیلانے والے یعنی بیلنس اور توازن بگاڑنے والے، گڑبڑ پیدا کرنے والے، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، جو ہمارے آج کے دور سے متعلق چیزیں ہیں۔ یہاں جب وہ بابری مسجد کا واقعہ بہت سانحہ، بہت ایشو بہت گرم تھا، اور اس کے بعد 1992 میں پھر بابری مسجد توڑ دی گئی، اس سے پہلے ایجیٹیشن کو خوب ہوا دی جا رہی تھی، مسلمانوں کو بہت چڑھایا گیا، بہت اتنا جذباتی بنایا گیا کہ مسلمان یہاں کے یہ سمجھنے لگے کہ بس ہمارے یہاں پر بقا ہے، ہم یہاں باقی ہیں تو وہ بابری مسجد سے ہے، وہ اگر گئی تو بس ہمارا تو رہنا ہی بیکار ہے، ہماری زندگی بھی اس ملک میں بیکار ہے۔ سب کا مزاج جیسا ہو گیا تھا اس وقت، یہ بے پناہ اس کو ہائپ کریٹ کی تھی اس کی۔ اور میں نے اور موقع پہ بھی بتایا آپ کو کہ اس وقت جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے چیئرمین تھے اس دور میں، اب نہیں ہے دنیا میں، میرے سینئر تھے علی گیرین، میری ان سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی تھی، یہ 1989 کی بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب سوال کیا تو انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا تھا کہ بابری مسجد مسلمان کبھی نہیں لے سکتے، کبھی نہیں لے سکیں گے، کورٹ فیصلہ کر دے ان کے حق میں ٹوٹل تب بھی نہیں لے سکتے۔ یہ باتیں معلوم ہیں، جو اوپر جو لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک ہار جانے والی اور شکست کھا جانے والی ذہنیت اور سائیکی اور نفسیات پر لا کر کھڑا کر دیا، جانتے تھے کہ یہ ہوگا۔ اور اس سے زیادہ بڑی بات، آج جو حالات ہیں ان کی شروعات وہیں سے ہوئی تھی۔ وہ لوگ جو پاور میں ہیں اور جن کی وجہ سے آپ ممکن ہے کہ آگے آپ بڑی تباہی کے دور سے ابھی گزریں، وہ تو اچھوت تھے یہاں کی پبلک کی نظر میں۔ پبلک انہیں ووٹ کب دیتی تھی، انہیں کب لاتی تھی، اور ان کی باتیں کب سنتی تھی۔ یہ تو موبلائز ہونے شروع ہی اس ایشو سے ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان شدت اختیار نہیں کرتے تو یہ موبلائز نہیں ہوتے، یہ آج یہاں نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد اور ایشوز انہوں نے لیے۔ پھر تو اب جانتے ہیں اگر کہ اس کے نتائج برے نکلیں گے، یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں ممکن ہوگا، اس کے بعد بھی اگر لوگوں کو لیڈرشپ اس مقام پر لے جا کر کھڑا کرتی ہے تو پھر وہ لوگ ہیں جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے فساد پھیلایا۔ اس کے بعد پھر فسادات ہوئے بہت پورے ملک کے اندر۔ جب بابری مسجد ٹوٹی تھی پورے ملک میں جگہ جگہ فساد ہوئے، بہت سے کرفیو جگہ جگہ لگے۔ اس موقع پر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو نہیں معلوم ہے یہ تفصیلات، نوجوان ہیں تب چھوٹے ہوں گے۔ اس موقع پر پورے ہندوستان کے اندر جتنے وہ موقع تھا، اور اس کے علاوہ ایک میں اور انسیڈنٹس بتا رہا ہوں کہ جب گجرات میں 2002 میں فسادات ہوئے تھے، اپنی نوعیت کے الگ تھے وہ باقی فسادات سے، اپنے نیچر کے بالکل الگ تھے، جس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ حکومت کے ذمہ داروں نے صاف صاف لفظوں میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہم کرا رہے ہیں، ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ پہلے کبھی ہوتے تھے چاہے انتظامیہ ساتھ دیتے ہو، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، کہا کبھی نہیں تھا۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ ان کے سرپرستی میں ہوئے اور انہوں نے اس کو کہا، ان دنوں میں کہا تھا ان کے کئی ذمہ داروں نے۔ اس وقت رام ولاس پاسوان ایک غیر مسلم، جس نیت سے بھی کیا انہوں نے، ایک غیر مسلم سیاسی لیڈر نے احتجاج میں، پروٹیسٹ میں ریزائن کیا، استعفیٰ دیا اپنی پارٹی سے، جس پارٹی میں وہ تھے، یہ کہہ کر کے خالی زبانی بیانات چل رہے ہیں اور اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا۔ کسی مسلمان نے نہیں دیا، نہ ایم پی نے، نہ ایم ایل اے نے۔
اگر ان دونوں موقعوں کی بات میں نے اور بہت سے ایسے گزرے ہیں، میں نے دو آپ کو یاد دلائے یا بتائے کہ نہیں معلوم تھے تو ان دو موقعوں کے اوپر اگر سارے پارٹی بیریئرز توڑ کر سارے مسلمان ایم پی ایم ایل اے ریزائن کر دیتے تو پوری دنیا میں ہنگامہ مچ جاتا کہ یہاں تو ڈیموکریسی نہیں بچی. لیکن ایک غیر مسلم نے تو دیا ریزنیشن، کسی مسلمان نے نہیں دیا. اور اسٹیٹمنٹس بھی ہر ایک جس پارٹی میں بھی جو تھے وہ بس اتنے دیتے تھے جتنے سے ان کی پارٹی کے مفاد کل نہیں ہو. مذمت بھی کرتے تھے، کنڈیم بھی کرتے تھے اگر اسے، تو وہ اس انداز میں کرتے تھے کہ ان کی پارٹی کی بات اونچی رہے. تو یہ مسلمانوں کے مفادات کی بات نہیں تھی، یہ سب کی میں بات کہہ رہا ہوں، سب، کسی ایک کی نہیں کہہ رہا. تو جب کسی پارٹی میں کوئی شریک ہوتا ہے پہلے ہی تو لیڈرز میں تو ایم پی ایم ایل ایز ہو گئے، جب کسی سیاسی پارٹی کو کوئی جوائن کرتا ہے تو پہلے وہ حلف لیتا ہے، اوتھ ہوتی ہے اس کی وفاداری کی. پھر ان کے امیر یا امام وہ ہوتے ہیں جو پارٹی لیڈر ہوتے ہیں، چاہے وہ مایاوتی ہو آج کے دور کے، چاہے وہ اکھلیش یادو ہو، چاہے وہ راہل گاندھی ہو، وہ ان کی پارٹی وہ وفاداری کا حلف لیتے ہیں کہ ہم پارٹی کے وفادار رہیں گے ہر معاملے میں، اور پھر وفاداری نبھاتے ہیں. اگر وہ ایشو آئے جو جس کے اندر ملت کے لیے واقعی بہت اس کے خلاف باتیں جا رہی ہوں تو وفاداری ان معاملوں میں بھی وہ نبھاتے ہیں. زبانی بیانات بھی اس حد تک آتے ہیں بس جس سے اپنی پارٹی کے انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچے، اس سے آگے نہیں. یعنی اس کا مطلب ان انٹرسٹ کو انہوں نے اوپر رکھا. تو یہ سب، یہ میں مثالوں میں آپ کو رکھ رہا ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم اگر نہیں ہوں وہاں نہیں جائیں اور نہیں کچھ کریں تو مسلمانوں کو کون ڈیفینڈ کرے گا. اور ان سب نے حالات کو ہمیشہ بگڑنے میں سب کا کنٹریبیوشن رہا ہے. فساد، اسے فساد کہا جائے گا. فساد میں نے جیسے بتایا تھا ابھی آپ کو، فساد توازن اور بیلنس کو بگڑنے کو کہتے ہیں. صلح کا ماحول بگڑ گیا وہ فساد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں.